اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مظفر علی وان ہے، میں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہوں آزاد کشمیر پولیس۔ تو گزشتہ میں کئی دنوں سے کوئی نہ کوئی نئی تفتیش ناظرین کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ لوگ اس میں کمنٹس کریں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ میں 2008 میں انسپیکٹر تھا اور سٹی تھانہ مظفر آباد میں ایس ایچ او تھا، اور پہلی بار میں آزاد کشمیر مظفر آباد میں اپنے ڈسٹرکٹ میں ایس ایچ او لگا تھا، کیونکہ مجھے اکثر افسران پسند نہیں کرتے تھے، میں دوسرے ریجن میں پھینک دیتے تھے۔ چنانچہ 4 ماہ بعد مجھے سڈنلی میسج ملا کہ میری ٹرانسفر ہو گئی ہے مظفر آباد ڈویژن سے میرپور ڈویژن سے۔ تو مجھے اس بات کا بڑا ہی صدمہ ہوا کہ مجھے 4 ماہ ہوئے اپنے ڈسٹرکٹ میں آئے ہوئے اور پہلی دفعہ میں لگا ہوں، اور صرف ایک ہی تھانے سٹی تھانے میں انسپیکٹر جو لگا تھا، مجھے فوری ٹرانسفر کر دیا گیا۔ مجھے بہت دکھ تھا۔ میں نے فوراً اپروچ کی، وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے اس وقت، سردار عتیق احمد خان صاحب، جن کے تھانے کا میں تقریباً 5 دفعہ ایس ایچ او رہا ہوں۔ میں نے انہیں اپروچ کر کے بتایا کہ مجھے 4 ہی ماہ ہوئے ہیں اس تھانے میں آئے ہوئے، تو میری ٹرانسفر کس حیثیت سے کی گئی ہے؟ تو یہ ٹرانسفر شیخ جاوید نور سے آئی جی پی آزاد کشمیر اس وقت، جو اب دنیا میں نہیں ہے، وہ انتہائی قابل تیر آدمی تھے۔ میری طرح ان کے بھی والد سفید تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے صبح انہیں بلا لیا اپنے دفتر میں، چائے بھی پلائی، تو میری ٹرانسفر کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ جاوید نور صاحب انکار کر کے کہ میں نے ٹرانسفر کر دی ہے، میں کینسل نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں نے کسی احساس ادارے کے بڑے ہیڈ سے اپروچ کی، تو انہوں نے بھی، جاوید نور صاحب نے وہاں بھی میری سفارش ریفیوز کر دی۔ چنانچہ جاوید نور صاحب جو تھے آئی جی آزاد کشمیر، اس وقت ان کے داماد ڈی آئی جی تھے، جو یو این میں گئے ہوئے تھے، امریکہ نیو یارک میں تھے۔ میں نے ان سے اپروچ کی، تو لیکن پھر بھی آئی صاحب اس بات کو ریفیوز کر گئے اور مجھے کال کر کے اپنے دفتر بنا لیا۔ میں جب سی پی او گیا تو آئی صاحب سے ملا، تو مجھے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے جو نصیب کرے، کہنے لگے بیٹا مجھے نہیں پتا میں نے تمہاری ٹرانسفر کیوں کی ہے، بس آپ نے جانا ہے، بس میری یہ خواہش آپ چاہیں۔ میں نے کہا سر دیکھیں میرے 4 مہینے ہوئے ہیں کل، میں اس دفعہ آیا ہوں، سروس رول بھی کوئی چیز ہے، 2 سال تو مجھے لگا نہیں تھے اپنے ضلع میں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ نے ہر حال جانا ہے، صبح آج گھر چلے جاؤ۔ تو صبح مجھے 11 بجے مری سے جاتے ہوئے فون پہ بتا دینا کہ میں چلا گیا ہوں۔ چنانچہ میں نے سمجھا بھائی صاحب اتنی کہہ رہے ہیں تو میں چلا گیا۔ میرپور ڈویژن میں جب میں حاضر ہوا تو مجھے تھانہ سینسا ملا، کوٹلی ڈسٹرکٹ کا تھانہ سینسا ملا۔ تو میں جب چاری لینے گیا تو مجھ سے پہلے وہاں انسپیکٹر تھے ایس ایچ او راجہ جمیل صاحب، وہ زیادہ کوٹلی ڈسٹرکٹ میں ہی رہے، بڑے قابل تو بڑے سمارٹ تو بڑے لائق افسر تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے۔ وہ اسی کوٹلی ضلع میں بعد میں ایک پولیس مقابلے میں شہید ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے۔ انتہائی قابل اور بڑے نفیس، بڑے عقل مند پولیس افسر تھے۔ ان سے جب میں نے چارج لیا تو مجھے ایک مقدمہ علت نمبر 76 2008 جو 10/6 کو 2008 کو درج ہوا تھا، زیر تفتیش ملا۔ اس میں جمیل صاحب نے نامکمل چلان دیا ہوا تھا اور ملزم اولاد بند جوڈیشل تھا۔ چنانچہ میں نے بھی اس کی تفتیش شروع کر دی اور فرداً میں دریافت کرتا رہا۔ تو اس میں اکثر مجھے یہی ہوتا تھا، جب میں کورٹ میں جاؤں تو کچہری میں، تو مجھے وہاں کے پی ڈی ایس پی عبدالقدوس راجہ صاحب جو بھی وہاں سینسے کے رہنے والے ہیں، وہ مجھے چائے پہ بلا لیتے تھے، وہ کہتے تھے بڑا ظلم ہوا ہے مستفیض کے ساتھ، بڑا بے دردی سے قتل ہوا ہے۔ تو اس طرح جو آج کل ایس ایس پی عہدے پہ ہیں، آج کل پرنسپل ہیں پولیس ٹریننگ اسکول میں آباد میں، بڑے لائق آدمی ہیں، بڑے خاندانی، مجھے اکثر یہ بتاتے رہتے تھے بڑا ظلم ہوا ہے، ایس او صاحب آپ ان کے ساتھ انصاف کریں۔ اور لیکن میں کوئی جواب نہ دیتا تھا، خاموشی سے چلا آتا تھا۔ ایک دن میں دوبارہ پھر گیا کورٹ میں، تو مجھے انہوں نے کال کر لی چائے کے لیے، میں چائے پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا دیکھیں جی وہ رزلٹ بھی آ گیا، سب ہو گیا، آپ مقدمے کو فائنل کریں، نامکمل چلانا تو کورٹس بار بار کہہ رہی ہے، تو آپ دیکھیں نا اس کے چھاتی پہ بیٹھ کر ملزم نے مارا ہے، ساجد نے، تو بڑا ظلم ہوا ہے، تو اس کے دیکھیں کپڑوں کی کیا حالت ہے۔ جب میں واپس تھانے میں آیا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھانے میں نے مال خانے سے جو ان کے پرچات منگوا لے تو دیکھا کہ اس کے بٹن فرنٹ جو تھے یہاں سے تازے کینچی سے کاٹے ہوئے تھے، تو مجھے اور شک میں پڑ گیا۔ میں نے مرر جو محمد عظیم تھا، وہاں دونوں ٹانگوں بیچارے کی ٹوٹی ہوئی تھی، معذور سا تھا، بہت ہی لائق آدمی، تو انتہائی فرشناس افسر، وہ وردی نہیں پہن سکتا، بڑا پیٹ تھا اس کا، میں نے اس کو وردی معاف کی ہوئی تھی۔
چنانچہ میں نے پوچھا کس نے یہ بنایا ہے، فن نکالا تو پتہ چلا ایڈیشنل توقیر راجہ ہیں، جو بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے اور وہاں اسی تھانے کے دودھ کرنے والا راجہ نصیر صاحب ایک سابق وزیر تھے نون لیگ کے، ان کا وہ بھتیجا تھا۔ میں نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کیوں یہ آپ نے پارسل کیوں نہیں بنایا، یہ بٹن کیسے ٹوٹے ہیں؟ کہنے کا تھوڑا مجھے پتہ نہیں، برکف اس کی نالائکی کا میں نے تو اسی وقت نوٹس لے لیا اور میں اس بات پہ شبہ پڑ گیا کہ اندر کوئی اور بات ہے۔ چنانچہ جو رزلٹ لاہور سے آیا تھا تو اس کے لیے میں صبح وہاں کے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گیا، تو جو ملک صاحب تھے انہوں نے کہا میں نے اس کی پڑھائی پہلے دے چکی ہے تو آپ کسی اور سے رائے لے رہے۔ چنانچہ میرے بھائی میں چلا گیا مظفرآباد، شیخ نصیر صاحب ہیں جو سابقہ پولیس کے ساتھ ہوتے تھے، آج کل ریٹائر ہو گئے، میرپور میں ہی سیٹل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ وہ انتہائی نفیس اور انتہائی دیانتدار اور ایماندار آدمی ہے شیخ صاحب کے پاس جب میں گیا تو انہیں میں نے رزلٹ بتایا، انہوں نے مجھے کہا ملک صاحب آپ نے مجھے ایک نئی دنیا بتا دی۔ میں نے کہا وہ کیسے سر؟ کہتے ہیں اس رپورٹ میں اس کی جو چھاتی پہ دل پہ چوتھا نشان پڑا ہوا پایا جاتا ہے، یہ بندہ ہارٹ اٹیک سے ہی مرا ہے، اور یہ کیسے نہیں ہوا، میں ایک زمانہ ہو گیا مجھے ڈاکٹر کہ 3 اٹیک پہ بندہ مر جاتا ہے، یہ چوتھے پہ مرا ہے، آپ اس کی کائنڈلی بڑی غیر جانبدارانہ تفتیش کریں۔ جب میں واپس چلا گیا تو میں نے وہ فائل مانگی کہ پہلے اس شخص کی جو مقتول ہے اس کی فائل نے میڈیکل والی تو نہ ملی۔ چنانچہ پتہ چلا کہ جمیل صاحب کے ساتھ ایک محمد یونس ASI تھا، وہ ٹرانسفر ہو کے کوٹلی چلا گیا تھا۔ میں نے مرر عظیم کو بتایا کہ آپ اس کو فون کر کے بتا دیں کہ اگر شام صبح 10 بجے تک یہ فائل نہ پہنچی تو 201 تعزیرات پاکستان وہ پڑھ لے، میں آزادی کر کے گرفتار کر دوں گا۔ لیکن چنانچہ محمد یونس ASI نے کوٹلی سے رات کو ہی آ کر فائل دے دی۔ جب میں نے اسٹڈی کی تو وہ کیس اللہ کے نزدیک بنتا بھی نہیں تھا، میں نے اس کو عدم تسلیم وقوع خارج کر دیا کیس کو، اور یہ میں نے اپنی ایک زمین لکھی 28 زمین نمبر 28/10/2008 کو مقدمہ بالکل عدم تسلیم وقوع خارج کر دیا۔ البتہ جو چھوٹی موٹی اس کو دونوں ان کے جھگڑے تھے، میں پہنچی تھی ضربات، اس کے لیے میں نے ملزم ساجد ولد عبدالغنی کے لیے الگ سے 337 کا استغاثہ بنا کے کہ آپ کے سامنے میں ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے بھیج دیا، تو مقدمہ ٹوٹل خارج کیا دونوں طرف سے، یہ لاکم اسٹیٹ کے پاس بھیجا۔ اور جب تاریخ مقررہ پہ میں گیا سیشن کورٹ میں، جو ڈیٹ تھی، ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے جناب شیراز کنانی صاحب، جو اب ہائی کورٹ کے چیف بن کے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ انہیں کے آخری منزل آسان فرمائے۔ اور جو ہی میں نے مقدمہ ASP میر عابد صاحب تھے وہاں SDPO، ان سے فارورڈ کرا کے لے گیا اختتامی، تو اختتامی میں دوں اور جج صاحب اختتامی نہ لیں، اس پہ تکرار شروع ہو گیا، اور PDS میں وقت راجہ عبدالقدس صاحب بھی جو آج کل SSP ہیں اور گریڈ 19 میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو DIG بنائے، بالکل نزدیک ہی ہیں DIG کے، وہ بھی بیٹھے تھے، تو وہ دونوں نے اختتامی لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگے نہیں آپ مزید ریمانڈ لیں۔ اس پر سیشن جج صاحب کو اللہ جنت میں انہوں نے SSP صاحب کو کال کی، جو چودھری غلام اکبر تھے اس وقت DPO کوٹلی، تو وہ بھی مجھے بار بار فون کریں کہ یار آپ ایسا کیوں جھگڑا پیدا کرتے ہیں، آپ وہ اختتامی واپس لے لیں اور ریمانڈ لے لیں۔ میں نے کہا جی مجھے بڑا افسوس اس لیے ہو رہا ہے چودھری صاحب کہ آپ تو خود SHO رہے ہیں، یا تو ابھی آپ کہیں ASP بھرتی ہو کے آگے ہوں تو پھر تو الگ سی بات ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں آپ کو تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم اس کھینچا تانی میں تقریباً مغرب کے نزدیک ہو گیا ٹائم، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے پھر زور سے فائل دے دی، جس پہ جناب ایڈیشنل سیشن جج صاحب وقت شیراز کنانی صاحب ناراض ہو گئے اور میرے خلاف کنٹیمپٹ بن گیا، تو تکرار ہو گیا فائل پہ، تو مجھے PP کھینچ کے باہر لے گئے، مجھے چائے شے پلائی، میں وہ فائل دے کے چلا گیا۔ چنانچہ میں جب کل پر پہنچا واپس جانے کے لیے سے میں نے نماز مغرب پڑھی، تو جو ہی میں باہر نکلا اور میرے فون پہ ایک کال آئی جو سعودیہ کا نمبر تھا، ایک شخص، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، انہوں نے کہا جی آپ کا نام ظفر علی اوان ہے، آپ SHO سینس کے؟ میں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ کہنے لگے جی آپ نے جو یہ تفتیش آج فائنل کی ہے، اصل میں یہ حقیقت یہی تھی، لیکن ملزم ایک غریب آدمی ہے، اس کی سپورٹ نہیں تھی، مدعی بڑے تکڑے لوگ تھے، اس لیے نہیں ہو رہا تھا، تو ہم 8 آدمی آج کے ایک خانہ کعبہ سے بول رہا ہوں، خانہ کعبہ اندر کھڑے ہیں، ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ نے چائے بھی نہیں پی، ہم ملزم کے اور مدعی دونوں کے رشتہ ہیں، لیکن اصل حقیقت آج آپ نے کر دی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے دوسرے روز
کنٹمپٹ کا نوٹس بھی آ گیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین، یہ مجھے کنٹمپٹ کا توہین عدالت کا نوٹس کورٹ سے آ گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورٹ نے مجھے توہین عدالت میں طلب کر لیا، لیکن میں نے اس کا آسان حل اور لیگل حل یہ سمجھا کہ اس کے خلاف میں ہائر عدالت میں چلا گیا اور وہاں نہیں آتا یہ نوٹیفکیشن ہے حکومت کا، میں نے اس کو چیلنج کر دیا کہ یہ آرڈر غلط ہے، اور یہ معاملہ شریعت کورٹ میں چلا گیا۔ شریعت کورٹ میں کیا فیصلہ ہوا میں آپ کو اس سے پہلے میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ اس دوران پولیس کی اور عدلیہ کی اور انتظامیہ کے سارے افسروں کے درمیان کوئی کشیدگی بڑھ گئی۔ جب سیشن جج جو ہیڈ ہوتے ہیں انہوں نے ڈی سی کو کہا، ایس پی کو کہا کہ میری بات نہیں مانیں گی، اور تھوڑی تھوڑی کشیدگی بڑھ گئی۔ تو جب کشیدگی بڑھ گئی تو ہم نے ان سے گن مین واپس کر لیے۔ یہ گن مین واپس کرنے کا آرڈر میر عابد صاحب اے ایس پی جو ایس ٹی پی ہوتے انہوں نے جاری کر دیا۔ ایس پی نے جاری نہ کیا ایسے، کیونکہ ایس پی یہ سوچتا تھا میری ججنگ کے ساتھ گپ شپ ٹھیک ہی رہے نہ ہو، لیکن عابد صاحب، میر عابد صاحب جو آج کل یہ بھی گریڈ 90 میں ایس ایس پی ہیں، آج کل ڈی آئی جی کے منصوبے بیٹھے ہیں ایچ صاحب میں، ان کے ماتحت 3 ایس پی کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا۔ معاملہ کشیدگی بڑھتی گئی، کافی بڑھتی گئی، تو میں نے نوٹس کا جواب نہ دیا اور بلکہ اوپر چلے گئے اس میں شریعت کورٹ میں۔ شریعت کورٹ میں یہ ہوا کہ ساتھ ہی سیشن جج صاحب نے ہمارے یہ کرنے کے لیے مجھے کنٹمپٹ کا نوٹس دینے کے ساتھ ساتھ چالان، جو نامکمل چالان جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ جنرل چیف کرے انسپیکٹر تھے، تو انہوں نے نامکمل چالان بھیجا ہوا تھا، اسی کو انہوں نے مکمل ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، اور میں نے انہیں کہا بھی یہ پولیس کا اختیار ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے۔ جب معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ میں، تو پھر میری بات وہاں مانی گئی جو میں نے لکھا تھا۔ میں نے کہا جی چلان، نامکمل چلان تو پولیس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ تو جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، 344 سی آر پی سے شروع ہوتا ہے، 167 سے 344 پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ 344 ایک ایسی سیکشن ہے، اس میں لامحدود کوئی قید نہیں ہے کب پولیس افسر اس تفتیش کو حتمی کرے گا اور کورٹ میں بھیجے گا۔ اس طرح پھر شریعت کورٹ نے میرے حق میں ہی فیصلہ کر دیا، اور یہاں قابل ذکر یہ بات ہے کہ میرا ہی ٹرانسفر اس قدر زوردار طریقے سے ہوئی تھی کہ جاوید نور صاحب نے کسی کی بات کو نہ مانا اور ریفیوز کر دیا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو کورٹ، چونکہ شام کو قیدی بہت لیٹ گئے، 2 قیدی ایک ساتھ، ساجد کے ساتھ ایک اور بھی باندھا ہوا تھا، جیل والے لے نا کہ 6 بجے سے اوپر ہو گیا ٹائم، بھر کے سیشن جج صاحب نے کہیں انہوں نے کال کی تو قیدی اندر گئے، وہ قیدی نے جا کے بتایا کہ میں بری ہو گیا ہوں۔ تو اس طرح قیدیوں نے پوچھا کیسے بری ہو گیا، تم نے اپنے وہ جو دو راضی کے ڈوگے تھے وہ بیچ دی؟ اس نے کہا نہیں جی میری چائے بھی نہیں لگی۔ اس پر میرے لیے قیدیوں نے بھی دعا کی اندر جیل میں، کوٹلی میں۔ ماں بعد 3-4 دن گزرے تو مجھے اچانک رجسٹرار ہائی کورٹ اور رجسٹرار سی پی او کا فون آ گیا، عبد الحفیظ تبسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنرل چیف کرے، وہ بڑے نفیس آدمی، وہ بھی وفات پا گئے، کہ آپ سے کہا تھا آئی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ میری آئی صاحب سے بات ہوتے ہوتے کٹ گئی۔ پھر دوبارہ رجسٹرار صاحب نے مجھے فون کیا، کہتے ہیں آئی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو، کس جگہ لگنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مظفر آباد انویسٹیگیشن میں جانا چاہتا ہوں۔ تو 5 منٹ بعد مجھے ایس پی آفس سے کال آ گئی کہ آپ کی ٹرانسفر ہو گئی مظفر آباد۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جہاں اس میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ مجھے منتخب کیا گیا، اللہ نے منتخب کیا، وہاں آئی صاحب میری ٹرانسفر کیسے روک سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے میں اس کی مدد کے لیے کیا۔ مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی کہ خدا نے مجھے ساجد ولد عبد الغنی جو بے گناہ گرفتار تھا، شاید اس کی دعائیں جیل میں اللہ نے قبول کی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے وہاں بھیجا۔ چونکہ پرائم منسٹر ایک اسٹیٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ خود بھی ٹرانسفر میری منسوخ کر سکتے تھے، لیکن آئی صاحب نے وہاں جا کے ریفیوز کر دیا۔ ایک بڑے ادارے کے ہیڈ کو بھی انہوں نے ریفیوز کیا۔ مختصراً بات یہ کہ جب وہ کیس ختم ہوا تو آئی صاحب نے خود ہی مجھے کال کر دی کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو۔ میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہوں، اور دیکھ لیں قتل کا مقدمہ خارج کرنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے، پولیس کی بڑی بے بسی سی ہوتی ہے۔ پولیس افسر کہتا ہے کہ میرے خلاف کوئی ایشو نہ بنے، تاکہ میں نے کر دیا، اور کوٹلی کی کیا آزاد خمیر پوری کی یہ تاریخ میں یہ پہلی مثال تھی کہ ایک قتل کا مقدمہ خارج ہو کر صرف 337 پی سی کا استغاثہ لوئر کورٹ میں نے بھیجا۔ اس طرح میں سب سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اللہ کو اعظم نظر جان کے جب کام کریں گے، مشکلیں وقتی طور پہ آتی رہتی ہیں، لیکن انسان ایک دن سرخرو ہوتا ہے۔
آج میں صرف ہوں ان لوگوں کے سامنے، بلکہ کوٹلی ڈسٹرکٹ تھانہ سینسر سے ابھی بھی مجھے لوگ فون کرتے رہتے ہیں، کالیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کام بتاتے ہیں، کوئی خیر خرید پوچھتے رہتے ہیں. یہ 2008 کا معاملہ ہے، آج 2023 چل رہی ہے، لیکن میرا رابطہ مسلسل ان لوگوں سے ہے. میں اس لیے آج یہ سارا بیان آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ آپ کو ایسے کاموں کے لیے منتخب کرے گا جیسے مجھے اللہ نے منتخب کیا، اور میں نے اللہ کی مدد سے وہ کیس خارج کر کے اسی جان چھڑائی. السلام علیکم.